بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جڑواں بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں؟ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں، دنیا میں جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یعنی کہ کس عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر عورت طاقتور اور مضبوط ہو تو ایسی عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ وہیں پر کچھ لوگ کہتے ہیں اگر مرد مضبوط اور طاقتور ہو تو اس مرد کے گھر میں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اسی بات کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ کسی عورت کے ہاں جڑواں بچے کب اور کیوں پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سائنسی وجوہات سے بھی یہ جانیں گے کہ کسی عورت کے ہاں جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، اولاد اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اور اگر کسی کے گھر جڑواں بچوں کی پیدائش ہو جائے تو اس انسان کی خوشی دگنی چگنی ہو جاتی ہے۔ اکثر شادی شدہ مرد و عورت جڑواں بچوں کی پیدائش کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ جڑواں بچوں کی پیدائش کو لے کر ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی باتیں بنی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے اگر عورت طاقتور اور مضبوط ہو تو جڑواں بچے پیدا کرتی ہے۔ وہیں پر کوئی کہتا ہے اگر بیوی سے بار بار یعنی حد سے زیادہ ہم بستری کی جائے تو پھر بھی جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آئیے آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جڑواں بچے آخر کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، عرب میں ایک شخص بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ بیٹیوں کی پیدائش کو وہ اپنی مردانگی پر داغ اور اپنے خاندان کے لیے ذلت و شرمندگی کا باعث سمجھتا تھا۔ اس کے ہاں جب بھی بیٹی کی پیدائش ہوتی تو وہ اس ذلت اور شرمندگی سے بچنے کے لیے بیٹی کے پیدا ہوتے ہی رات کی تاریکی میں اسے زندہ درگور کر دیتا۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 بیٹیوں کے ساتھ نوازا۔ جڑواں بیٹیوں کی پیدائش پر اسے بہت دکھ ہوا۔ غصے کی حالت میں دونوں بیٹیوں کو اٹھا کر قبرستان کا رخ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوا، آپ نے قبرستان کا رخ کیا اور اس شخص کے پاس پہنچے اور فرمایا، اے بدبخت انسان، کیا تجھے رسول خدا کا یہ فرمان معلوم نہیں کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں؟ تمہارے گھر اللہ کی 2 رحمتیں نازل ہوئی ہیں۔ پھر فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کسی کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹی بھی عطا نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس شخص پر راضی ہوتا ہے صرف اسی کو بیٹی جیسی رحمت اور جڑواں بچے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس شخص کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے صرف اسی شخص کے گھر میں 2 بیٹیاں ایک ساتھ پیدا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جس شخص کی آخرت نیک مقصود ہو اس گھر میں بیٹیوں جیسی رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس انسان نے اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کی اور ان کی شادیاں کی تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بیٹے نعمت بن کر نازل ہوتے ہیں اور بیٹیاں رحمت بن کر نازل ہوتی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی باتیں سن کر اس ظالم کو رحم آ گیا۔ وہ فوراً آپ کے قدموں میں گرا اور زار و قطار رونے لگا اور عرض کیا، یا مولا علی، مجھے معاف کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے میرے ان گناہوں کی بخشش کی دعا کریں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جاؤ اور ان بچیوں کو ان کی ماں کے حوالے کرو اور پھر میرے پاس مسجد میں آ جاؤ۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ عنہ مسجد کی جانب چل دیے۔ وہ شخص دوبارہ آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا، یا علی، جب ایک عورت حاملہ ہو جائے تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا جڑواں بچے پیدا ہوں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اس بات کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اے شخص، اگر کوئی غیب کے علم کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور مشرک ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں ایک نشانی بتاتا ہوں
جس سے تم پتہ لگا سکتے ہو کہ اس عورت کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ اے شخص، یاد رکھنا، جب کوئی مرد اپنی عورت کے قریب جائے اور اس سے ہم بستری کرنے لگے تو وہ دیکھ لے۔ اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آ جائے تو سمجھ لینا عورت کے اس حمل سے لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر مرد اور عورت دونوں کی منی ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں تو جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غیب کا علم صرف میرے پاس ہے، یہ میں ہی جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور میں جسے چاہوں بیٹا عطا کرتا ہوں اور جسے چاہوں بیٹی عطا کرتا ہوں، اور جسے چاہوں جڑواں بچے عطا کرتا ہوں، اور جس کو چاہوں اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھتا ہوں۔ اب ناظرین، آپ کو سائنسی تحقیق کے حوالے سے چند حقائق کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آخر سائنس اس معاملے میں کیا کہتی ہے، یعنی کہ جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ حال ہی میں جڑواں بچوں پر کیے گئے ایک تازہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ جڑواں بچے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے وہ بچے جو ہو بہو ایک جیسے لگتے ہیں، یعنی کہ دونوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، اور دوسری قسم کے جڑواں بچوں کی شکل و صورت میں کافی فرق ہوتا ہے، جن کی شکل آپ میں تو کیا بلکہ گھر کے کسی فرد سے بھی نہیں ملتی۔ جڑواں بچے پیدا ہونے کے اس سروے میں سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جس عورت کا باڈی ماس انڈیکس بڑھ جاتا ہے تو ایسی عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی باڈی ماس انڈیکس 30 یا اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر ایسی عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہونے کا امکان کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ دوسری وجہ اس سروے میں یہ بتائی گئی ہے کہ اگر کسی فیملی کی ہسٹری میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی ہو تو اگلی نسل میں جڑواں بچے پیدا ہونے کا امکان 60% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سروے میں جڑواں بچے پیدا ہونے کی تیسری وجہ جو بتائی گئی ہے وہ ہے عمر رسیدگی، یعنی عمر کا زیادہ ہو جانا۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر ماں کی عمر 30 سال سے زیادہ ہو تو اس کے حمل ٹھہرنے کی صورت میں بھی جڑواں بچے کی پیدائش کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 30 سال سے زیادہ عمر کی عورت میں ایک سے زیادہ انڈے خارج ہوتے ہیں۔ عام طور پر لمبے قد اور صحت مند جسامت والی عورت کے جڑواں بچوں کے پیدا کرنے کے امکانات چھوٹے قد اور کمزور جسامت والی عورت کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں، یعنی وہ عورتیں جن کا وزن اور قد کم ہو ان میں جڑواں بچوں کی پیدائش کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھیں وہ چند نشانیاں جن سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس گھر میں جڑواں بچوں کی آمد ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بے اولاد جوڑوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔